کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا تو پراپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے. تجربے کی بات. کچھ بھی نہیں آتا نا تو سموسے بیچنے, پکوڑے, یہ ان لوگوں, میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا, الحمدللہ پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں اللہ کے بڑے فضل سے. اللہ کا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ ڈبویا ہے اس کو, اللہ کا بڑا. یہ میں اللہ کا فضل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا, بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا. دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں کا بزنس کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی, بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائی کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبے بکیں گے, اپنی کمپنی کا نام چھپائے. یہ سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں, خود نہیں کرتا. خود میں مرغیاں پالتا ہوں اور مدرسے جاتا ہوں, بیان کرتا ہوں. یہ ہے جو بھی تحقیقات کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں. تو ہم نے بزنس زبردست, اور بزنس کے لیے بندہ بھی وہ جو بزنس کا ماہر تھا, پڑھا ہوا ہے باقاعدہ بزنس, تو بندہ رکھا. کھجور جی اتنے ریٹ پہ ہم نے اٹھا لی, اب تو ہماری کھجور کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ بھی بکے گا. اس پہ کمپنی کا نام, اپنا نام نہیں ڈالا, مفتی طارق مسعودی یہ نہیں ہوتا, ہمارے نام کے پجامے مجھے نہیں, اپنا نام نہیں, وہ کمپنی کا نام. یہ ڈال ڈول کے ہم نے کہا اب تو کھلا کھائیں گے تھے, اب تو بس چھوڑو یار دوا کہ ہمارا ہی اتنی سستا اٹھایا, وہ نہیں بکا. ایک صاحب کھجور لے کر آئے میرے گھر میں, مجھے گفٹ دیا نا رمضان میں, اس رمضان کی بات کر رہا ہوں. میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا اس میں. یہاں سے خریدا, مجھے ہی لا کے. میں نے کہا یہ گفٹ دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا, ایسا ڈبہ اٹھا کے, اس کو کیا پتا, اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرا ہی ہے. ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبہ فری میں مل گیا. وہ ڈبہ مجھے فری پڑا الحمدللہ. پھر ہمیں پتہ چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا, جو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے انویسٹر ہیں انہوں نے 1 سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پہ اٹھا کے فریز کر دیا تھا. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم ایران سے کنٹینر منگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں. ہمیں تو روزانہ وہ کھل رہا تھا, ابے بک جا, اللہ کا واسطہ بک جا, کیڑے پڑ جائیں گے. خیر لاس ہوا, زیادہ نہیں ہوا. تو میں تجربے کی بات بتاؤں, جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا, تو کام صرف کس کا کرو, پراپرٹی کا. تمیز کا کام ہے, کاٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے نا, وہ پتہ ہے کیا کرے گا. کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے, کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں, وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں. لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا, یہ لے بھائی 20 لاکھ روپے لے, کوئی اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید لینا. اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا فکر نہ کر, اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے خریدے. اگر وہ اچھی فائل 20 لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے, اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بیوقوف ہے. وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل؟ اس کو پتہ ہے یار اس میں 20 لاکھ پہ میں 2 مہینے میں 10 کما سکتا ہوں, تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا. بلکہ وہ ایک ہوشیاری یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے, امانت کے پیسے وہ قرض میں لے لے گا کہ یار یہ فی الحال کھولو, اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے. آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دے. تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی ایماندار مل جائے تو ٹھیک ہے, ہیں ایسے لوگ, لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام. تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھرو, تھوڑے سے پیسے آئے ہیں, اگر آپ کے پاس 20 لاکھ نہیں, 10 لاکھ نہیں, 4-6 آدمی مل کے خرید لو. کیا خیال ہے, 4-6 آدمی مل کے ایک پلاٹ خرید لو, ٹھیک ہے نا, پڑا رہے گا. فائل پکی ہونی چاہیے, کچیوں میں, کچی آبادیوں میں یہ چائنا کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتا. یہ پھر ایسا ڈوبو گے کہ مرو گے بالکل. پکا کام کرو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم ہو. تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے, اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تمیز سے؟ باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے, یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں تو آتا نہیں بھائی. تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈبوئے. لیکن پراپرٹی ایک ایسا بزنس ہے, اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا, انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے, سب کچھ ہو جائے گا اس میں پراپرٹی کے کام میں. لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے. ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے ہیں نا, ٹائم نہیں ہے. لیکن ہمیں کچھ ایماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں. اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. لیکن آپ نے خود کرنا ہے, خود جا کے دیکھنا ہے, فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو. آپ
2 نمبریاں بہت ہیں. تو یہ کرو. یہ کاروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائیو. دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا, اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے, کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے ریٹ اسی حساب سے بڑھا لے. پراپرٹی والے, انڈے والے, جو مرغی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے, مہنگائی بڑھ گئی, کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی, تو کاروباری لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا اس سے. ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے, پس جاتا ہے. تو ملازمت کرو, ایک دم چھوڑو نہیں, ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوں, مسجد کی تنخواہوں پہ گزارا کر کے مت بیٹھو. مسجد کمیٹیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں. تم تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے, تمہیں کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پہ پیسہ دیتی ہے, انتظامیہ کوئی پیسہ نہیں دیتی. میں نے ایسے امام دیکھے 40 سال امامت کی, مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. برباد ہو گئے بچے. یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ثواب بھی بڑی چیز ہے, لیکن انتظامیہ کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے کہ 20 سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے, 30 سال ہو گئے تو اتنے. ہمارے جامعۃ الرشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاذ کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاذ جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا, تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں. 40 سال سے استاذ پڑھا رہے ہیں, مر گئے تو بچے رول گئے بالکل. تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے نا اس میں, کہ ایک ٹائم ہو کہ بھائی 15 سال 20 سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا, تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں. تو امام کو چاہیے خود اپنا. تھائی لینڈ میں ایک امام تھے, اتنی کم تنخواہ, انہوں نے سائڈ میں بزنس شروع کر دیا. مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا ان سے, پھر ان کو نکال دیا. تو یار بیچارے کو جینے کا حق دے دو, اس کو کرنے دو کچھ. ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زکاتیں مانگتے ہیں. جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاتیں ہی مانگے گا نا, وہ کیا کرے گا. بس آخری سوال ہے, میں حسین احمد سرگودا سے آیا ہوں, صرف اور صرف آپ کے لیے برائے مہربانی سے 5 منٹ دے دیں. کہہ رہے 5 منٹ دے دیں. کہاں ہے بھائی سرگودا سے آنے والا؟ السلام علیکم. سب سے سرگودا ہمارا بھی بہت ٹائم گزرا ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن, سنہری مسجد, عطا اللہ بنیالوی صاحب خاندانی آدمی, بیان سنے ان کے, ہم بچپن میں سنتے تھے, بڑے کڑک آدمی ہیں. اور سرگودا میں کون کون ہے؟ الیاس گمن صاحب بھی ہیں سرگودا میں. آج کل کہاں ہیں؟ شارٹ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سرگودا سے آئے بھی ہو کہ نہیں آئے ہو. ان سوالات سے پتہ چلے گا نا. آئی ڈی کارڈ دکھا. کینو ابھی کینو کا موسم ہے نا. ہاں پھر صحیح, سردیوں میں ہوتا ہے کینو کا موسم. کافی میرا خیال ہے. اور کوئی بات تو نہیں؟ ہمارا سرگودا میں بہت ٹائم گزرا ہے. گڈینو سیٹ تے لا, یہ پنجابی میں نے سرگودا میں سیکھی ہے. ہم جا رہے تھے سوزوکی میں, تو گڈینو سیٹ تے لا. میں نے کہا گاڑی کو گڈی کو نو بنا دیا, سائڈ پہ لگاؤ کو سائڈ تے لا. بالکل ہی پنجابی بہت آسان زبان ہے, شارٹ کر کے نا ہر چیز کو انہوں نے بہت ہی سائلنٹ کر دیا. لگاؤ, اردو میں کیسے بولیں, گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں. اتنی دیر میں وہ آگے نکل چکی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں سائڈ پہ لا, تو فوراً سائڈ پہ لا دی. میں اگر کہتا ہے گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں, وہ کہہ رہے ہیں اب سائڈ ختم ہو گئی, اب ہم آگے پہنچ چکے ہیں. کینچی والا چوک ہے, پتہ نہیں گول چوک ہے کون سا, گول چوک پہنچ چکی ہے گاڑی اب.